نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، الحمدللہ رمضان المبارک کے اس پہلے جمعۃ المبارک کو آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے، آج کے دن کی مناسبت سے جو HEC کی طرف سے ہمیں یونیورسٹی کو دیا گیا تحفظ ناموس رسالت، اس موضوع کے حوالے سے باری تعالیٰ نے سورہ آل اعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، فرمایا پس جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور اسلام کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی مراد کو پہنچے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ فی سورۃ الفتح، فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی تعظیم کرو اور توقیر بجا لاؤ۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ایک مسلمان کے لیے اصل ایمان ہے، اس لیے کہ جو شخص رسول اللہ کی تعظیم و تکریم پر ایمان نہ رکھے اور وہ اس کا انکاری ہو یا اس کا تارک ہو، تو وہ سارے اسلام کے عقائد ماننے کے باوجود اور ان عقائد کو قبول کرنے کے باوجود وہ سریعاً کافر ہو جاتا ہے۔ جو تعظیم و تکریم رسالت کا انکار کرتا ہے وہ اسلام کا انکار کرتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم، اکرام، احترام یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے اصل ایمان ہے، حقیقت ایمان ہے، اور یہ بات بھی اچھی طرح ہر مسلمان کے ذہن نشین رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور ادب و احترام اصل ایمان ہے، جبکہ آپ کے اسوہ و سیرت کی پیروی اور اتباع یہ کمال ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص اعتقاداً نہیں بلکہ عملاً اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تارک ہے
تو وہ ناقص ایمان ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم اور ادب و احترام کا تارک ہے تو وہ ناقص ایمان نہیں بلکہ خارج از ایمان ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ان آیات کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و تعظیم اگر کسی مسلمان سے ترک ہو جائے تو یہ فعل اسے کفر تک لے جاتا ہے، اور اگر وہ آپ کے عطا کردہ اعمال و سنن اور سیرت و اسوہ کا تارک ہو جائے تو یہ عمل اس کو فسق و فجور اور حرام تک لے جاتا ہے. اس بنا پر مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ جو شخص اتباع و پیروی مصطفیٰ کا تارک ہے وہ حرام کار، فاسق اور فاجر ہے، اور جو ادب و تعظیم اور تکریم رسول کا تارک ہے وہ سریعاً کافر ہے اور خارج از ایمان ہے. غرضے کے تارک کے اتباع ترک عمل صالح کا مرتکب ہوتا ہے، اور تارک ادب و تعظیم رسول ترک ایمان کا ارتکاب کرتا ہے. ادب و تعظیم رسول کے بالواسطہ اور بلا واسطہ ترک میں اور ترک میں اہانت رسول کا پہلو پایا جاتا ہے. اہانت رسول کا فعل ہی توہین رسالت کا فعل ہی، اذیت رسول کا فعل ہی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ تارک اتباع تارک عمل صالح کرتا ہے، اور تارک ادب و تعظیم رسول ترک ایمان کا مرتکب ہوتا ہے. اسی وجہ سے قرآن اہل ایمان سے تقاضا کرتا ہے کہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور تکریم و احترام اور تقدس و اتباع کے تعلق کو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں پر بہار اور تر و تازہ رکھو، تاکہ شجر ایمان تمہارے وجودوں میں پھلتا اور پھولتا رہے اور مسلسل فروغ پاتا رہے اور بڑھتا رہے. اس لیے کہ تعلق بالرسالت کو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ کی نسبت دو، اس ربط رسالت کو وَعَزَّرُوهُ وَنَاصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ سے مزین کرو، آراستہ کرو. جب یہ سب کچھ ہوگا تو تم اس ذات اقدس پر صحیح معنوں میں آمنو بہی اور لے تؤمنو کے اعزاز کے حقدار ٹھہرو گے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آمنو بہی لے تؤمنو باللہ ورسولہ کا معنی ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ کی حد درجہ تعظیم اور توقیر آپ کی بجا لائی جائے، اور اکمل ادب و احترام اور عرفہ تکریم و آداب کے ساتھ آپ کی ذات پر ایمان لایا جائے، اور اصل ایمان اور کمال اسلام کے لیے آپ کی اطاعت کی جائے، اور آپ کی اتباع میں ہر مسلمان درجہ فنائیت کو حاصل کرے. اور آپ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. آپ پر ایمان ہی اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اور ایسی صفت ایمان رکھنے والا ہی صاحب ایمان ہے جن کی کامیابی کا اعلان قرآن یوں کرتا ہے، اولئک هم المفلحون فی سورۃ الاعراف. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی مراد کو پہنچے ہوئے اور کامیاب لوگ ہیں.
حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عام طور پر انسانی سوسائٹی میں تعظیم اس ذات اور شخصیت کی جاتی ہے جو اپنی ذات اور کردار میں از خود صاحب عظمت ہو، صاحب احترام و اکرام ہو، جو اپنے اخلاق و اطوار میں معظم ہو، معذب ہو، جو اپنی چال چلن میں اور اپنی مختلف شانوں میں منفرد ہو اور اعلیٰ ہو۔ باری تعالیٰ نے انسانی سب نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اور بے حساب اعلیٰ شانیں عطا کی ہے، جن میں سے ایک مقام پر آپ کی شانوں کا ذکر کر کے آپ کی تعظیم و توقیر بجا لانے کا حکم باری تعالیٰ نے سورہ الفتح میں یوں دیا، ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ فرمایا بے شک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی خوب تعظیم اور توقیر بجا لاؤ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانیں کہ آپ ساری انسانیت کے لیے شاہد بنائے گئے ہیں، تمام انسانوں کے لیے آپ مبشر ہیں، کل خلق کے لیے آپ نذیر ہیں، ان ساری شانوں کو یہ آیا کریمہ واضح کرتی ہے، اور ہر انسان دل و جان سے آپ سے ان شانوں کو جان کر تعلق احترام، تعلق تعظیم اور تعلق تکریم وہ قائم کرتا ہے، اور آپ سے ربط توقروہ کو ہمیشہ مستحکم کرتا ہے۔ اور اب اس آیہ کریمہ میں باری تعالیٰ نے تعظیم رسالت کے لیے لفظ عظموہ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ تعزروہ استعمال کیا ہے۔ ان دونوں تعظیم اور تعزیر میں فرق یہ ہے کہ تعظیم میں ادب و احترام کی کوئی حد ہوتی ہے، جبکہ تعزیر میں ادب و احترام کی تمام انسانی سطح کی ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رہتی وہ ذات انسان ہے، خدا نہیں ہوتی، لیکن ساری انسانی تعظیم کی حدیں توزروہ میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توزروہ تعزیر کرو، تعظیم کرو، ایسی کہ دنیا نے کبھی دیکھی نہ ہو۔ اس لیے اس کا معنی مفسرین اکرام نے یہ بیان کیا ہے، توزروہ کا معنی اے تبالغو ہو فی تعظیم ہی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر مبالغے کی حد تک بجا لاؤ، اس حد تک کہ رسول مکرم اس تعظیم رسالت کے بعد بھی عبد ہی رہیں، معبود نہ بنے۔ تمہاری تعظیم انہیں معبود کے درجے پر نہ لے جائے، اب عبد رہے اور اللہ ہی معبود رہے، یہ مخلوق رہے اور وہ اللہ خالق رہے، یہ مملوک رہے اللہ مالک رہے۔ قرآن تعظیم رسول کے بعد میں یہ کہتا ہے کہ جو شاعر اللہ ہے ان کی تعظیم کرو، اس لیے فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فی سورۃ الحج، اور وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کائنات میں شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑا شاعر اللہ، اللہ کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ہے، آپ کی ذات کریمانہ ہے۔ اس لیے آپ کی تعظیم و توقیر ہمارے لیے جزو ایمان ہے، جس کی پاسداری سے ہمارے ایمان کی بقا ہے اور ہمارے ایمان کی بہار ہے۔ اس لیے امام یوسف نبہانی بیان کرتے ہیں اوجب علینا تعظیمہ و توقیرہ و نصرتہ و محبتہ
والادب معه فی جواہر البحار کہ اللہ رب العزت نے ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم، عزت و توقیر، مدد و نصرت، عشق و محبت اور ادب و احترام کو ہر مسلمان پر واجب قرار دیا ہے۔ امت مسلمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 5 جہتی تعلق ہی اس امت کے ایمان کی بقا اور دوام کا نسخہ کیمیا ہے۔ جب تک یہ تعلق مضبوط و مستحکم رہے گا، اس امت کو ایمان کی علاوت اور چاشنی ملتی رہے گی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، علامہ اسماعیل حقی نے اس عمل کی حقیقت کو یوں واضح کیا ہے: انہ یجب علی الامہ ان یعظموہ علیہ الصلاۃ والسلام ویعکروہ فی جمیع الاحوال فی حال حیاتہ وبعد وفاتہ فإنہ بقدر ازدیاد تعظیمہ وتوقیرہ فی القلوب یزداد نور الایمان یزداد نور الایمان یزداد نور الایمان فی تفسیر روح الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ اور وصال کے بعد تمام احوال میں آپ کی تعظیم و توقیر بجا لانا امت پر واجب ہے، لازم ہے۔ اس لیے دلوں میں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم اور احترام بڑھے گا، اسی قدر ہمارے دلوں میں نور ایمان بڑھے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس تفسیری قول نے اس حقیقت کو عیاں کر دیا ہے کہ تعظیم و تکریم وہ فعل ہے جس سے نور ایمان بڑھتا ہے۔ جس قدر اس فعل میں اضافہ ہوتا ہے، اسی قدر ایمان کا نور فروغ پاتا ہے، اور اس عمل سے دلوں میں ظلمت اور تاریکی چھٹنے لگتی ہے، اور یہ دل بقعے نور بن جاتے ہیں اور قوت ایمان سے روشن و تاباں ہو جاتے ہیں۔ تعظیم و توقیر رسول کا یہ فعل ہمارے ایمان کی جان بن جاتا ہے اور ہمارے ایمان کی اصل بن جاتا ہے۔ اور ایک مومن کے پاس سب سے بڑی خیرات نور ایمان ہے۔ ہمارا ہر عمل ہمارے اندر نور ایمان کو بڑھاتا ہے، اور یہ ایمان اس مومن کی جان سے بھی عزیز تر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان کی خاطر وہ اپنی جان بھی دیتا ہے، ایمان کی خاطر وہ اپنا مال بھی قربان کرتا ہے، اپنی عزت و ناموس بھی اپنے ایمان پر قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں: اِنَّ نَفْسِكُ الدِّمَاءَ وَنَبْذِلُ الْأَمْوَالَ فی تعظیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی توقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی رفع ذکر رسول اللہ وإظہار شرفہ وعلو قدرہ فی صارم المسلول، کہ ہم اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور آپ کے ذکر کو بلند کرنے اور آپ کی بزرگی اور عظمت کو ظاہر کرنے اور آپ کی علو قدر و منزلت میں اپنے خون بہاتے ہیں، اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، اپنے اموال خرچ کر دیتے ہیں۔ جان سے مال سے ہر کسی کو پیار، لیکن رسول اللہ کی عزت و ناموس پر ہم اپنی جان بھی دے دیتے ہیں اور اپنے مال بھی دے دیتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اہل ایمان اپنی جان اور اپنے مال کو اپنی ملکیت تصور نہیں کرتے، بلکہ وہ ان چیزوں کو اللہ کی امانت تصور کرتے ہیں، جانتے ہیں، اس بنا پر کہ وہ اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان کر کے یہی کہتے ہیں: جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اہل ایمان اپنی جان، اپنے مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان کرنا اپنا ایمانی فرض سمجھتے ہیں۔ اس لیے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: یوجب سون عرضہ بکل طریق فی صارم المسلول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کی حفاظت ہر طریق سے کرنا ہر مسلمان پر واجب اور لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم، ادب و احترام اور عظمت و رفت کا قیام کل دین کا قیام ہے، جبکہ ان چیزوں کو ترک کرنا
کل دین کا ابطال کرنا ہے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں اما انتہا کو حرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنه مناف لدین اللہ بالکلیہ فإن الارث متى انتہا سقط الاحترام والتعظیم فسقط ما جاء به من الرسالہ فبطل الدین فقیام المدحۃ والثناء علیہ صلاۃ والسلام والتعظیم والتوقیر له قیام الدین کلہ وسقوط ذلك سقوط الدین کلہ فی صارم مسلول۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بے عزتی کرنا، بے ادبی کرنا اللہ کے دین کے منافی ہے، اور آپ کی بے عزتی اور آپ کی بے ادبی سے احترام و تعظیم رسالت کا سقوط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیغام رسالت و ہدایت کا سقوط ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کل دین کا ابطال ہو جاتا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مد و ثنا، تعظیم و توقیر کے قیام سے کل دین کا قیام ہے، اور ان چیزوں کے سقوط سے کل دین کا سقوط ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دوسرے مقام پر امام ابن تیمیہ اسی بات کو واضح کرتے ہیں کہ آپ کی عزت و ناموس ہی دین کی عزت و ناموس ہے، اور آپ کی عزت و ناموس کی پامالی اللہ کے دین کی پامالی اور اللہ کے دین کی اہانت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ان انتہا کا ارزقو انتہا کو لدین اللہ فی صارم مسلول، کہ آپ کی عزت کی پامالی اور گستاخی دین اسلام کی توہین اور اہانت ہے۔ اسی ادب و تعظیم رسالت کو یقینی بنانے کے لیے اہل ایمان کو حکم دیا، جب بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ اور مخاطب کرو اور آپ کا نام نامی اپنی زبان پر لاؤ، اپنی تحریر و تقریر میں آپ کا نام بیان کرو، تو سراپائے ادب بن کر آپ کے اسم گرامی کا ذکر کرو۔ اس لیے فی سورۃ النور ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کو ایسے ہرگز نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جیسے اپنے دوستوں کو اور بے تکلف رشتوں کو بے تکلفانہ انداز سے بلاتے ہو، اس طرح میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تجعلوا دعاء رسول، ایسے نہ بلانا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر حکم دیا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی بلانا ہو تو سراپائے ادب و احترام بن کر اور بہت ہی عزت اور ادب کے ساتھ آپ کے نام نامی کو اپنی زبان پر لانا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کے آداب اور احترامات بھی باری تعالیٰ نے اہل اسلام کو سکھائے ہیں کہ جب بھی آپ کی مجلس میں جاؤ تو اپنی آواز پر بھی دھیان رکھو، اور تمہاری آواز آج حیات ظاہری میں بھی، آج حیات برزخی میں بھی، فرمایا تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز پر بلند نہ ہونے پائے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ تمہاری آواز ادب رسالت کی بنا پر ہمیشہ ہلکی رہے، پست رہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارا یہ رفع الصوت کا عمل اور تمہارا یہ جہر بالقول کا فعل کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے زندگی بھر کے اعمال ضائع کر دے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فی سورۃ الحجرات، کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں کچھ خبر نہ ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی و گستاخی، تنقیص و اہانت، استخفاف و تحقیق آمدن ہو یا سہون ہو، ارادی طور پر ہو یا غیر ارادی طور پر ہو، یہ انسان کے دین و ایمان کو ضائع کر دیتی ہے اور اس کے سارے اعمال صالحہ کو نیست و نابود کر دیتی ہے، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی دولت ایمان کو غارت کر دیتی ہے اور ابطال اعمال صالحہ کا سبب بنتی ہے۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخاطب کے لیے الفاظ کا چناؤ بھی اہل ایمان کے لیے کر دیا ہے۔
اور اہل ایمان کو تاکید کی ہے کہ بہترین الفاظ اور کلمات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کرو، بولایا کرو۔ کوئی ایسا کلمہ جس میں تحقیر کا، حقارت کا گمان بھی نہ ہو، وہم بھی پیدا نہ ہوتا ہو، اور جس میں ایسا ہو جس میں تحقیر آئے، جس میں تحقیر کا وہم بھی پیدا ہو، وہ ہرگز آپ کو بلانے کے لیے، آپ کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال نہ کرو۔ کون سے کلمے میں تحقیر کا مفہوم پایا جاتا ہے، کون سا کلمہ اس تحقیر سے، حقارت سے مکمل پاک ہے، اس کی بھی باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نشاندہی کر دی ہے۔ فی سورۃ البقرہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم لفظ رائنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلاؤ تو یہ استعمال نہ کیا کرو، بلکہ لفظ انظرنا کہا کرو۔ انظرنا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو حاصل کیا کرو، اور تم ہمہ تن گوش ہو کر رسول اللہ کا کلام اور آپ کی بات کو سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں ایسا لفظ کہ جس کے استعمال میں گستاخی اور بے ادبی رسالت کا گمان، امکان اور احتمال موجود ہے، اس مہم میں تحقیر لفظ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں استعمال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، کہ وہ لفظ جو اپنے معنی میں سے کسی ایک معنی میں اہانت رسالت اور تنقیص نبوت کا فہم اور گمان رکھتا ہے، اس لفظ میں معمولی سا شائبہ اہانت کا ہے، گستاخی کا ہے، بے ادبی کا ہے، تو فرمایا ایسے لفظ کا استعمال بھی بارگاہ رسالت میں مطلقاً جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کی لفظ کی وضع توہین، تنقیص کے لیے بالکل نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس کے کثیر معانی میں سے یہ لفظ جو ہے سب معانی میں توہین نہیں رکھتا ہے، تنقیص نہیں رکھتا ہے، تحقیر نہیں رکھتا ہے، اگرچہ اس لفظ کے کچھ معنی اچھے بھی ہیں اور کچھ معنی میں گستاخی کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، تو فرمایا ایسے لفظوں کا استعمال بارگاہ رسالت میں نہ کیا کرو جن میں بے ادبی کا شائبہ بھی پایا جائے، گستاخی کا تھوڑا سا امکان بھی پایا جائے، تو ایسا لفظ بھی بارگاہ رسالت مآب میں استعمال نہ کرو۔ تو حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن نے ایسے لفظ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے۔ لفظ رائنا کا تعلق بھی اسی قبیل کے الفاظ سے تھا، اس لیے منع کر دیا کہ جب بھی رسول اللہ کو بلانا ہو تو رائنے کے لفظ کے ساتھ نہ بلایا کرو۔ صحابہ کرام اس لفظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے پہلے استعمال کرتے تھے، بولتے تھے، تو ان کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا تھا یا رسول اللہ رائنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے، فلاں چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئی، آپ اپنے قول مبارک کو دہرا دیجئے تاکہ ہم آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں، آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ جبکہ یہود اس لفظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عبرانی زبان کے ایک لفظ کے طور پر استعمال کرتے تھے، تو اس اعتبار سے اس کا معنی ان کے ہاں معاذ اللہ چرواہے کا تھا، جس میں بے ادبی اور گستاخی پائی جاتی تھی۔ وہ اس لفظ کو بطور سب و شتم اور گالی اور بے ادبی کے استعمال کرتے تھے۔ یہود زبان مروڑ کر قرآن نے خود اس کی تائید کی، اور رائنا بولتے تھے، جس سے چرواہے کا معاذ اللہ مفہوم نکلتا تھا، جس کا معنی یہ بنتا تھا کہ ہے ہمارے چرواہے معاذ اللہ۔ تو اس بنا پر ورائنا لین بألسنتہم وطعنا فی الدین فی سورۃ النساء، تو فرمایا کہ وہ اپنی زبان کو مروڑ کر رائنا کہتے، اور ان کا یہ سارا عمل دین میں عیب لگانے کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا انکار دین کا ادب چھوڑنا ہے۔ اہل یہود ایک اور معنی میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، اسما مانا سمیتا، کہ ایسا سن کہ تو باذ اللہ بہرا ہو جائے۔
تو اس طرح اس لفظ میں امکان گستاخی کا تھا، اس وجہ سے باری تعالیٰ نے اس لفظ کو کے استعمال کرنے کو منع کر دیا، اور وہ اپنی ذاتی مجلسوں میں اہل یہود کہتے تھے کُنَّا نُسُبُّهُ سِرًّا فَالْآنَ نُسُبُّهُ جَهْرًا، کہ ہم پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ کر گالی دیتے تھے، اور اب ہم سر عام رائنا کہہ کر آپ کو گالی معاذ اللہ دے رہے ہیں۔ تو حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہود کی اس در پردہ گستاخی اور اہانت کی بنا پر باری تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ لا تقولوا رائنا، کہ تم ہرگز رسول اللہ کو مہم تحقیر اور اہانت لفظ رائنا سے نہ پکارو، بلکہ اس کی جگہ جب بھی آپ کو مخاطب کرنا ہو وقول انظرنا کہا کرو، یا رسول اللہ انظرنا فی حالنا الی حالنا، کہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے، آپ اپنی نظر کرم ہماری طرف پھیریے۔ انظرنا کے کلمہ اور اس کے معنی میں ادب ہی ادب پایا جاتا ہے، احترام ہی احترام پایا جاتا ہے، اکرام ہی اکرام پایا جاتا ہے، جبکہ رائنا کا کلمہ ذو معنی ہونے کی وجہ سے مہم تحقیر ہے اور مہم تکریم ہے، دونوں معنی کو شامل ہے۔ اس بنا پر اس کے استعمال کو فرمایا چھوڑ دو، اور آج سے ہمیشہ کے لیے جب بھی رسول اللہ کو بلانا ہو، آپ کی توجہ حاصل کرنا ہو، انظرنا کہا کرو، اور آپ کی مجلس میں جب بھی بیٹھو تو ہماتن گوش ہو کر بیٹھا کرو، وسمعوا کا پیکر بن کر بیٹھا کرو، تاکہ تمہیں پوچھنے کی حاجت ہی پیش نہ آئے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنا ہو تو انظرنا کہہ کر اور بیٹھ آپ کو مخاطب کیا کرو، ہماتن گوش ہو کر آپ کو سنا کرو، کامل یکسوئی اور پوری توجہ اور مکمل انعامات کے ساتھ آپ کے ایک ایک کلمے کو سنو، تاکہ تمہیں دوبارہ سننے کی قطعاً حاجت اور ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور جب کسی چیز کا حکم آ جائے اس پر عمل درآمد کر گزرو، اور جب بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا ہو تو مکمل ہوش و آواز کے ساتھ آؤ، اور اس بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آؤ، اور بڑے ہی احترام کے ساتھ بیٹھ کر ہماتن گوش ہو کر کلام رسول کو سنو، اور اپنی قوت سماعت کی ایک ایک اکائی کو رسول اللہ کے تکلم اور نطق پر مرکوز رکھو، اس وجہ سے کہ یہی وہ بارگاہ ہے جس کا ادب اور احترام تمہیں کمال ایمان سے سرفراز کر دے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وقت کی کمی کے پیش نظر خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں کہ آج کا دن 15 مارچ 2024 رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک سارے پاکستان میں یونیورسٹیز کی سطح پر HEC کی ہدایات کی روشنی میں یوم تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سے آج کا یہ دن یونیورسٹیز میں منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین امیز مواد سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں، گستاخی و اہانت رسالت پر مشتمل سرگرمیوں سے کاملاً اعراض کریں، اور اس نوعیت کی تخریبی معاشرتی سرگرمیوں کو ہرگز سوشل میڈیا پر ترویج نہ دیں۔ اس تناظر میں ہم ہر سطح پر منافرانہ فرقہ وارانہ تقریروں سے اعراض کریں، گستاخانہ کلمات سے اجتناب کریں، ہر شخص اپنے آن لائن بیہیویئر کی اصلاح کرے جو دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ ہو، اور سوشل میڈیا پر ہر طرح کے بلاسفیمس کنٹینٹس جو گستاخانہ اس کے کلمات ہیں اور الفاظ ہیں اور جملے ہیں ان کو ہم روک سکیں، نفرت انگیز تقریروں اور تحریروں کا ہم سد باق کریں، اور ایسی تمام تر سرگرمیوں کے عوامل کا ادراک بھی کریں اور ان کا تدارک بھی کریں، اور سارے معاشرے میں ملٹی کلچرل اور انٹر فیتھ ڈائلاگ کو فروغ دیں۔ پاکستان کا ہر تعلیمی ادارہ اور بالخصوص ہر یونیورسٹی اپنے طلباء کا مثالی معاشرتی کردار پوزیٹیو رول اسٹیبلش کرنے کا ایک اہم کردار ادا کرے۔ یقیناً سوشل میڈیا کی سہولت
آج ہر شہری کو حاصل ہے، مگر اس سہولت میں سب سے بڑی ذمہ داری ہر شہری کا سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال ہے، اور اس سوشل میڈیا کو یونیورسٹی طلباء اپنی علمی ترقی کے لیے استعمال کریں، اپنی تحقیق کے لیے استعمال کریں، اور اس کو معاشرتی امن بگاڑنے کے حوالے سے ہرگز استعمال نہ کریں۔ ہر شخص اور شہری کا سوشل میڈیا کا استعمال دوسرے افراد معاشرہ پر ایک اچھا تاثر، ایک گڈ امپیکٹ ان پر کریٹ کرے، جس سے ہر شخص اپنی مستقبل کی ذمہ داریوں کو بہتری کے احسن ادا کر سکے، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دوسرے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور ان کی ہر طرح کی جائز سپورٹ کریں۔ بلا شبہ آج کے دور میں سیلف لرننگ اور سیلف امپروومنٹ میں سوشل میڈیا کا انتہائی مؤثر افیکٹو رول ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آج کا ہمارا انسانی اور پاکستانی معاشرہ، ہم میں سے ہر شخص کے عملی کردار کی یہ معاشرہ آئینہ داری کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی مذہبی وابستگی اور اپنی سیاسی وابستگی کے کردار کی اصلاح کرنا ہوگی۔ ہم اپنی مذہبی اور سیاسی کردار میں مذہبی اور سیاسی نفرت کا خاتمہ کریں، اور اس طرح کے ہمارے معاشرے میں مذہبی فرقہ واریت کی بجائے اتحاد امت کا عملی تصور ہر جگہ معاشرے میں پوری قوم کے اندر نظر آئے۔ ہماری سیاسی فکر میں دوسروں کی مخالفانہ آراء کو برداشت کرنے کی عادت ہمارے وجودوں میں پروان چڑھے، اور اس طرح ہماری خوبصورت شخصیتیں بنے۔ ہماری مذہبی اور سیاسی زبانیں بطور خاص اس پر زور دے کر کہوں گا کہ ہماری مذہبی اور سیاسی زبانیں چاقو اور چھری کی طرح کاٹنے والی نہ ہوں، بلکہ افراد معاشرہ کو جوڑنے والی ہوں۔ ہماری مذہبی قلم اور ہماری سیاسی اور صحافتی قلم دوسروں کا سر قلم نہ کرے اور ان کے لیے تیر اور تلوار نہ بنے۔ ہم اس پاکستانی سوسائٹی کے جس سطح کے بھی فرد ہیں، ہمارا کردار سراسر پوزیٹو ہونا چاہیے، اور ہمارے اس کردار کی گواہی دوسرے لوگ دیں، نہ کہ ہم خود اپنی ذاتی نمائش کے لیے اپنے کردار کے خود ہی دعوے دار ہوں اور خود ہی علم بردار ہوں۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں انسانوں سے اور تمام مسلمانوں سے محبت سکھاتا ہے، اور ان کے لیے منفعت بخشی کی، نفع بخشی کی تعلیم دیتا ہے، اور ان کے لیے ہمارے کردار کو امن والا اور سلامتی والا کردار بناتا ہے۔ کردار مسلم کا تعین کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ متفق علیہ، رواہ البخاری والمسلم۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جبکہ ہماری دنیاوی سیاست، ہماری دینی فکر میں دوسروں کے لیے سراسر منفیت کا نام ہے، دوسروں کے لیے اصلاح کا نام سیاست ہے، اور دوسروں کے لیے فلاح کا نام سیاست ہے۔ اور ہمارا مجموعی طور پر معاشرتی کردار امتن وسطن سے تشکیل پاتا ہوا نظر آئے۔ ہم اپنی سوچ اور فکر میں معتدل اور متوازن ہو، ہمارے اندر افراط نہ پایا جائے، ہمارے اندر تفریط نہ پائی جائے۔ ہم اپنی فکر اور اپنے عمل میں معتدل ہوں، متوازن ہوں۔ ہم بحیثیت مسلمان یہ ساری روشنی اور یہ ساری فکر اس ذات سے لیتے ہیں جن کی بعثت ہی سارے زمانے کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے معلم انسانیت کی صورت میں ہوئی ہے، جن سے ہمارا تعلق النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا ہے۔ نبی ایمان والوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہے۔ وہ رسول جن کی تعظیم و حکم باری تعالیٰ نے یوں دیا، وَتُعَزِّرُوهُ، اے تعزروا رسول اللہ، اس رسول کی تعظیم کرو، اس رسول کی توقیر کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، اے توقروا رسول اللہ، اس رسول کی خوب توقیر کرو، اور اس رسول کی نصرت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَنَصَرُوهُ، اے نصر رسول اللہ، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خوب مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے اور مخاطب کرنے کا انداز بھی
यूं सिखाया, ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम कदवा बादिकुम बादा फी मकामिन आखिर वला तजहरू लहू बिल कौल कजहर बादिकुम लिबादिन। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे बेतकल्लफाना अल्फाज के साथ न बुलाओ जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। और आमनु बिही, अहिब्बुर रसूल, इस रसूल से बेपनाह मोहब्बत करो। वमा आताकुमुर रसूल फखुजू हो, इस रसूल की तालीमात को अपनाओ। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस चीज से ये रसूल तुम्हें मना करे उससे रुक जाओ। इसकी आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, अपनी आवाजों को नबी की आवाजों पर बुलंद न करो। और जिंदगी के किसी भी मामले में इस रसूल से आगे ना बढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, और इस रसूल को बुलाना और मुखातिब करना हो तो कलमा अदब के साथ, एहतराम के साथ बुलाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाओ तो हमतन गोश हो जाओ। वस्महू के पैकर बन जाओ। और जिंदगी के हर मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। इसलिए फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और जिंदगी के हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल की रजा को तलब करो। वल्लाहु व रसूलहु अहक्कु अन युर्दूहु, और इस नबी अजीम और इस नबी करीम पर हमेशा दुरूद पढ़ते रहो। सल्लु अलैहि, और इस रसूल आखिर ज़मा पर हमेशा सलाम पढ़ते रहो। वसल्लिमू तस्लीमा, और वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हतक करें और आपकी शान में तहकीर और इहानत और इस्तिग़फ़ाफ़ का इर्तिकाब करें, उनकी सारी नेकियां इस गुस्ताखी के बायस जाया हो जाएंगी। अन तक़बता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून फी सूरतुल हुजरात। अब गुस्ताखियों, इहानत रसूल के बाद किसी किस्म का फरमाया उज़र ना करो। तुम्हारे अंदर से ईमान जाता रहा और कुफर ने तुम्हारे अंदर अपना ठिकाना बना लिया है। ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम फी सूरत तौबा, और अब इर्तिदाद की बिना पर और गुस्ताखी और इहानत रिसालत की वजह से ऐसे शख्स की सजा कत्ल है। लेकिन ये कत्ल है पाकिस्तानी कौम, अच्छी तरह याद कर रख लो कि ये कत्ल तुम्हारे अपने हाथों से नहीं बल्कि ये अदालत के जरिए से होगा, ये कानून के जरिए से होगा। कुरान कहता है मलऊनीना ऐनमा सुकिफू औखिज़ू व कुत्तिलू तक़तीला फी सूरतिल अहज़ाब। इस बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस हमारा ईमान है, आपकी ताज़ीम व तौक़ीर और आपका इकराम व इहतराम हमारा दीन है, आपकी इताअत और पैरवी हमारी जिंदगी है। हम किसी की जिंदगी नहीं छीनते हैं और कोई हमसे हमारी जिंदगी वो नामूस रिसालत है, नामूस रिसालत है। हरगिज़ कोई ये जिंदगी हमसे हमारी न छीने, इसलिए कि हमारी जिंदगी में सारा हुस्न इस हादिये आलम की वजह से है, जिसके लिए हम सारे दुनिया परस्तों को ये चैलेंज देते हैं, कोई ऐसा हादी दिखा दे तो जाने, कोई ऐसा हादी दिखा दे तो जाने, कोई ऐसा मौसम बता दे तो जाने। कभी दोस्तों पे नजरे एहतसाबी, कभी दोस्तों पे नजरे एहतसाबी, कभी दुश्मनों से भी शीरीं कलामी, कभी दुश्मनों से भी शीरीं कलामी। इसलिए मुसलमानों का बच्चा बच्चा और हर छोटा बड़ा यही कहता है, सलाम उस पर कि जिसने जिंदगी का राज समझाया, सलाम उस पर कि जिसने जिंदगी का राज समझाया, सलाम उस पर कि जो खुद बदर के मैदान में आया, सलाम उस पर कि जिसकी चांद तारों ने गवाही दी, सलाम उस पर कि जिसने झोलियां भर दी फकीरों की, सलाम उस पर कि जिसने झोलियां भर दी फकीरों की, सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है, सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है, सलाम उस पर कि जिसकी जात फख्रे आदमियत है, सलाम उस पर कि जिसकी जात फख्रे आदमियत है, फख्रे आदमियत है, फख्रे आदमियत है। वाखिर दावाना।